بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، حکومت نے جو ہے وہ اپنا نظام مملکت چلانے کے لیے کوشش کی تو سب سے پہلا ٹارگٹ ہے IMF سے قسط، کیونکہ ہمارا کشکول آج تک نہ ٹوٹ سکا نہ ٹوٹے گا. ہمارے حکمرانوں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ اپنی عیاشیاں، وہ اپنا لوٹا ہوا مال واپس نہیں لائیں گے اور عوام کو جو ہے وہ لالی پاپ دینے کے لیے وہ مزید قرض در قرض جو ہے وہ لیتے رہیں گے. IMF کا وفد آج جو ہے وہ ملا ہے وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کو انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی کہ جو صوبوں کی خود مختاری ہے، اس کو ختم کریں، کیونکہ وسائل سارے صوبوں کے پاس ہیں اور مرکز کے ساتھ ہم ڈیل کیسے کریں. گو کہ بظاہر ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ ناممکن ہے اس وقت، کیونکہ مختلف جو ہے صوبوں کے اندر مختلف جماعتوں کی وہ حکومتیں ہیں اور اس میں جب تک 2/3 میجورٹی نہ ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے. سابقہ ادوار میں بھی یہ بات بار بار دہرائی جاتی رہی کہ NFC ایوارڈ ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی IMF نے یہ شرط رکھی تھی، لیکن اس وقت بھی حکومت نے صاف انکار کر دیا تھا. یہ دوبارہ یہی شرط رکھی گئی ہے. دوسرا، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جتنے بھی خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں ان تمام کی نجکاری لازمی ہوگی. وفاقی وزیر نجکاری جو علیم خان، جو کہ ایک معروف تاجر ہیں اور کاروباری ہیں، وہ ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے کہ کاروبار کیسے چلتا ہے. انہوں نے آج 15 سے 20 اداروں سے متعلقہ بریفنگ لی ہے، اور یہ ان جو خسارے میں چلنے والے یہ بڑے ادارے ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، جس میں کارپوریشنیں ہیں، OGDCL ہے، جس میں آپ کا اسٹیل مل ہے، جس میں آپ کا PIA ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں. ان تمام سے متعلقہ یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ قرضوں کے نیچے چلنے والے جتنے ادارے ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز کریں گے اور ان کی جو ہے وہ کسی اور کمپنی کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا، تاکہ حکومت کے اوپر جو اربوں خربوں کا قرض چڑھتا ہے وہ نہ چڑھے. یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ اس وقت تک اربوں خربوں کے جو قرض ہیں اس میں ان اداروں کا بھی بڑا رول ہے. حالانکہ یہ ادارے اس ملک کی معیشت چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن صد افسوس ہے کہ یہاں پہ بھی اقربا پروری، یہاں پہ بھی کرپشن، اور ان تمام اداروں کے اندر بد انتظامی کی حالت یہ ہے کہ یہ ادارے دیوالیہ ہو چکے ہیں. اب ان اداروں کو خریدے گا کیا، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اونے پونے میں یہ بیچنے کے لیے پوری جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. اور ظاہری بات ہے، خسارے والا گھر بھی کوئی نہیں لیتا، خسارے والی کوئی بھی کاروبار ہے تو وہ باہر سے اس کے اوپر نہ کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے اور نہ ہی کوئی لینے کو تیار ہوتا ہے. IMF کی مزید شرائط بھی اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، جس میں بھاری بھرکم ٹیکسز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. 1200 ارب روپے کے نئے ٹیکس جو ہیں اس کی تیاری قوم کو کرنا ہوگی، ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، کیونکہ یہ قرض ادا کرنے کے لیے مزید ٹیکسز سے پیسہ کلیکٹ کیا جائے گا. ضرورت اس عمل کی ہے کہ اب عوام پوچھے کہ یہ جو اشرافیہ ہے جس نے اس ملک کا دیوالیہ نکالا ہے اور اس ملک سے اربوں خربوں روپے کے جو قرضے لیے گئے ہیں ماضی میں، جس حکومت نے جس نے بھی لیے ہیں، وہ خود ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ قرض اس قوم سے کیوں اس کی قسطیں وصول کرتے ہیں؟ قوم کو دیا کیا ہے؟ قوم کو سوائے ذلت اور رسوائی کے، آٹے کے توڑوں کے پیچھے بھاگنے کے، قوم کو بھکاری بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ نہ کوئی ڈھنگ کا سرکاری سکول ہے، نہ کوئی ڈھنگ کی سرکاری ہسپتال ہے جس میں آپ علاج کراتے ہوئے فخر محسوس کریں. تمام پیسہ جو ہے وہ ان کی عیاشیوں پہ، ان کی بدماشیوں پہ، ان کی ہیرا پھیری پہ وہ صرف ہوتا ہے، اور عوام کے ہاتھ صرف ذلت اور رسوائی آتی ہے، باقی عوام کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. عوام کو ہر دفعہ نئے خوش کن نعرے لگا کے یہ تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے سونے کے جو ہے وہ دیواریں کھڑی کر دیں گے، لیکن جو ہی اقتدار کے منصب پہ یہ لوگ پہنچتے ہیں پھر یہ وہی اپنا ہیرا پھیری اور وہی جو ہے وہ طریقہ واردات شروع کر دیتے ہیں. اب حالیہ الیکشن میں جو نعرے لگائے گئے ہیں اس میں کہا گیا
کہ جناب ہم 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ فری دیں گے، اس کے اوپر کوئی ٹیکسز نہیں ہوں گے۔ دوسری یہ پیپلز پارٹی کا اعلان تھا، اور دوسری جو جماعت ہے نون لیگ، ان کا 200 یونٹ کا تھا۔ آپ پوچھیں کہ یہ 200 اور 300 یونٹ والے جو آپ نے اعلانات کیے تھے اپنی الیکشن کمپین کے دوران، وہ کہاں آپ نے اس کے اوپر عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی اپنائی ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ بے گھر افراد کے لیے گھروں کی تعمیر کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، اس کا بھی پوچھا جائے کہ اس کے اوپر اب کیسے عمل کرو گے؟ کیونکہ یہاں جب تم لوگ اقتدار سنبھالتے ہو تو تم کہتے ہو کہ یہ خزانہ خالی ہے، اور جب یہاں سے تم جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ تمہارے کھاتے میں اربوں خربوں ڈالر جو ہیں یہاں سے سمگل ہو چکے ہیں۔ یہ اب عوام کا پوچھنا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈاکہ زنی ہے۔ جمہوریت کے نام پہ عوام کو اب مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اب عوام کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ بے وقوف بنے۔ اس وقت مہنگائی کی شرح 32.4% بڑھی ہے ان 2 مہینوں میں۔ اب رمضان شریف کے اندر لوگوں کی اس وقت جو ہے وہ لالے پڑی ہوئی ہیں۔ آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے، جہاں پہ بھی کوئی این جی اوز یا خیراتی ادارہ یا کوئی بندہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے میں سے افطاری کرا رہا ہوگا تو دیکھیں وہاں لائنیں لگی ہوں گی۔ پہلے اگر 100 بندہ بیٹھا ہوتا تھا تو اب وہ اس کی تعداد دگنی ہو چکی ہے، اور ہر جگہ لوگ بیچارے اپنا 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی عملی اقدامات اٹھائے غریبوں کے لیے، یہ کم از کم بجلی کے جو نرخ ہیں اس کو کم کرے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عوام کو جو ہے وہ بجلی اور گیس کے بلز ہیں۔ عوام کا بھرکس ان 2 یوٹیلٹی بلز نے نکالا ہوا ہے، اس پہ کوئی خصوصی اقدامات کیا جائے، اور یہ صرف اشرافیہ جو ہیرا پھیری بھی کرتی ہے اور مفت کی بجلی اور گیس اور پیٹرول بھی جلاتے ہیں، ان تمام کے جتنے بھی یہ مراعات ہیں اس کو ختم کریں، اور یہ ان کو ڈبل کر کے ان سے وصولی پائیں جن کے اربوں خربوں کی اس وقت جائیدادیں بھی ہیں اور بینک بیلنس بھی ہے اور جن کے کاروبار بھی ہیں۔ ناظرین، یہ کتنا المیہ ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی اس عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم نے پریکٹیکلی اس عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ عوام ان کے گریبان پکڑ کے پوچھیں کہ بھائی آپ نے جو الیکشن میں ہم سے وعدے کیے تھے وہ اس کو آپ عملی جامہ کب پہنائیں گے؟ کیونکہ یہ وقت اب باتوں کا نہیں ہے، یہ عملی کام کا ہے، اور یہ نہیں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے اتحادی پھر سر جوڑ کے لوٹ مار کے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں اس نظام کے اندر یہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے اٹھیں، ورنہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور عوام پھر ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔